الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر جمعے کے دن حضرت کا بیان ہوتا ہے ہر جمعے کو، لیکن جب حضرت سفر پہ چلے جاتے تو ان کا حکم یہ ہے کہ یہ بیان جاری رکھے، تو اسی سلسلے میں ہمیں حکم دیا تھا اور ہم آج اس ترتیب کو برقرار رکھتے ہوئے اور تاکہ ناغہ نہ آئے، اس لیے کہ قرآن نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ بیٹھو۔ کیا کرو؟ صادقین کے ساتھ بیٹھو، جو سچے لوگ ہیں۔ صادقین بعض لوگوں نے اس کی جو تعبیر کی ہے اور تفسیر کی ہے، بعض لوگوں نے فرمایا کہ صادقین سے مراد سچے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور بعض لوگوں نے اس کو ایک مقام دیا ہوا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک صدیقین ایک مقام ہے بزرگوں کا، کہ جب انسان سلوک سے گزرتا ہوا صدیق کے مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کئی جگہ یہ چیز بیان کی ہے، والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین، اس کے بعد صدیقین کا درجہ، اس کے بعد صالحین کا، اس کے بعد شہداء کا۔ تو یہ 4 درجے کیا ہے قرآن نے بیان کیے۔ یہ بیان اس لیے ہمارے ہاں جو سلسلہ چل رہا ہے ہر جمعے کو بیان، اس کا مقصد یہ ہے کہ صحبت، آپ کو شیخ کی صحبت ملے۔ کیا ملے؟ شیخ کی صحبت ملے۔ قرآن نے بھی یہی کہا ہے نا کہ کس کے ساتھ بیٹھو؟ سچے لوگوں کے ساتھ، یعنی ان کی صحبت میں جاؤ۔ اب ہر وقت تو انسان شیخ کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، کام ہوتے ہیں، کچھ طلباء ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں، تو یہ ایک دن جمعے کا جو مقرر ہے اس میں بیان بھی ہو جاتا ہے، اصلاح بھی ہو جاتی ہے، اور صحبت بھی مل جاتی ہے۔ کیا مل جاتی ہے؟ صحبت بھی مل جاتی ہے۔ صحبت ایسی چیز ہے کہ صحابہ کو صحبت کی وجہ سے صحابہ کہہ دیا گیا۔ کس کی وجہ سے؟ کیونکہ وہ حضور کے صحبت میں 24 گھنٹے بیٹھے رہتے۔ انسان جب تصوف کے راستے میں قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے 3 چیزوں کی شرط ہے، لازم ہے۔ نمبر 1 ذکر، نمبر 2 شیخ کا ادب، اور نمبر 3 شیخ کی صحبت۔ کیا ہے؟ شیخ کی صحبت۔ تو یہ ان 3 چیزوں سے پھر کمال پہ جاتا ہے، ان 3 چیزوں سے کمال پہ جاتا ہے۔ اسی لیے صحبت شرط ہے۔ آپ نے بعض مرتبہ دیکھا ہوگا ہمارے ساتھی ذکر نہیں کر سکتے، روک دیے جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، رک جاتے ہیں صحبت میں نہ آنے کی وجہ سے۔ جب صحبت میں نہیں آتے تو اس کی وجہ سے ان کا ذکر رک جاتا ہے، ان کا ذکر رک جاتا ہے، ان کے معاملات رک جاتے ہیں، اور بے چینی ہو جاتی ہے ان کو۔ جب شیخ کی صحبت میں آتے ہیں تو سارے معاملات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور شیخ سے دور ہونے کی وجہ سے شیاطین اس کو وساوس میں ملوث کر دیتے ہیں، پھر وسوسے بھی آتے ہیں۔ اور جب شیخ کی صحبت میں آتا ہے، بیان سنتا ہے، تو جو اشکالات اس کے دل میں ہوتے ہیں اللہ اسے دور کر دیتا ہے۔ وہ شیخ کی زبان پر اللہ خود بخود آٹومیٹکلی جاری کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ تو اس کے دل میں جو اشکالات ہوتے ہیں
وہ خود بخود دور ہوتے چلے جاتے. تو صحبت ان 3 چیزوں کو پکڑنا لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ذکر لے لیا پھر غائب. کیا ہے؟ جب 25 وظیفے پورے ہو گئے تو پھر آیا کہا اجازت چاہیے. کیا چاہیے؟ 25 وظیفے پورے ہونے کے بعد پھر اس کو اجازت چاہیے ہوتی ہے. جب اجازت مل جاتی ہے تو پھر غائب. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ غائب. پھر انتظار کرتا ہے کہ اب جو ہے نا اس کو کسی عمل کا پتہ چل جاتا ہے، بکرے کا عمل، اس کا عمل. پھر آتا ہے حضرت وہ بکرے کے عمل کی اجازت چاہیے تھی. وہ معلوم ہو گیا کیا ہے کہ کچھ اعمال اور بھی ہے. پھر غائب ہو جاتا ہے. بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ جس کو ہم بھی نہیں جانتے. وہ بولتے ہیں کہ 2 2.5 3 سال سے ہم آپ کے شاگرد ہیں، مرید ہیں. کیا ہے؟ 2.5 سال گزر جاتے ہیں. وہ بھائی کہاں غائب ہے؟ ہوتا کہاں ہے تو؟ نہ بیان میں آتا ہے، نہ تجھے نظر آتا ہے. بس حضرت وہ مصروفیات رہتی ہے. کیا ہے؟ وہ مصروفیت کار ہے جہاں اف میری توبہ فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے گی. فرصت نہ نکالو گے تو فرصت نہ ملے. یہ مصروفیت ایسی ہے کہ یہ انسان کو جو ہے نا جب اس میں مصروف ہو جاتا ہے تو فرصت نکالنی پڑتی ہے. پھر آپ کو یہ مصروفیت نہیں چھوڑے گی. یہ مصروفیت نہیں چھوڑے. اس لیے حدیث ہے کہ اپنے فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. یعنی آپ کی مصروفیت سے پہلے جب فراغت ہے تو اس میں اپنا کام نکال دو. کیا کر دو؟ جب آپ مصروف ہو جاؤ تو بہت سا کام آپ نکل چکا تھا. جیسے ذکر ہے، طالب علم ہے، اب جو ہے نا صرف علم کر رہا ہے، وقت مل جاتا ہے، بہت وقت ملتا ہے. ضیاء کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اگر وقت نکالتا ہے تو بہت وقت اس کو ملتا ہے. فارغ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا بیوی بچے فلاں ڈنگڑا چنگڑا پنگڑا اس چیزوں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، الجھ جاتا ہے کہ پھر ذکر نہیں ہوتا. اور دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے طالب علمی کے دور میں ذکر کیا بعد میں اس کو فائدہ مل گیا. اور اسی طرح جن لوگوں نے فراغت کے ٹائم میں ذکر نکالا جب وہ مصروف ہو گئے تو ان کے لیے ٹینشن نہیں، اس لیے کہ ان کی زبان چل چکی ہے. کیا ہے؟ زبان چل چکی ہے. جب ایک مرتبہ زبان چل جاتی ہے تو پھر جب انسان مصروف بھی ہو جاتا ہے تو جو ذکر گھنٹے میں کرتا ہے تو وہ 10 منٹ میں آ جاتا ہے. کس میں آ جاتا ہے؟ 10 منٹ. تو یہ مصروفیت ایسی ہے کہ اس کو اپنے آپ کو تھوڑا فارغ کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا فارغ شیخ کی صحبت کے لیے. قرآن نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو اور وکونوا مع الصادقین، میرے سچوں کے ساتھ بیٹھو، صادقین کے ساتھ بیٹھو. صدیقین کا درجہ ہے اپنا. نبیین کے بعد صدیقین کا درجہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے صدیق فرمایا. وہ تو صحابہ تھے، صحابہ کا تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتے. تمام دنیا کے اولیاء، تابعین، تبع تابعین سب مل کر ایک صحابی کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس صحابی گھوڑے پہ سوار ہو کر حضور کے ساتھ جنگ میں گئے اور اس کی دول تک بھی نہیں پہنچ سکتے. صحابہ کا درجہ تو کیا ہے؟ اپنا درجہ. لیکن ہاں ہم ان کے طریقے پہ چلیں گے. کس پہ چلیں گے؟ جو طریقے انہوں نے ہمیں دیے، اور اس طریقے پہ چلیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تصوف کہاں سے آئی. اشکالات کرتے ہیں، سوالات ہیں ہر کسی کے. یہ تو پہلے نہیں تھی، ابھی نہیں آ گئی ایجاد. بعض لوگ یہ کہتے ہیں. اچھا بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ سلسلہ اس طرح سلسلہ کہاں سے تھا. بہت سے تو مانتے ہیں 4 سلسلے. کیا ہے؟ 4 سلسلے مانتے ہیں. سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ. یہ 4 سلسلے تو سب مانتے ہیں نا. ہمارے پاس ایک مرتبہ ہم گئے تھے، ہمارے اپنے علاقے میں ایک کزن تھے میرے، اس نے ایک مفتی لایا تھا مناظرے کے لیے. کس کے لیے؟ مناظرے کے لیے ایک مفتی لایا تھا. عامل بھی تھے، وہ دم وم بھی ڈالتے تھے، عملیات وغیرہ بھی کرتے تھے. میں بھی بیٹھا ہوا تھا، حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ
عالم مفتی آیا, کھانا وانا کھایا, کھانے کے بعد جو ہے نا اس نے کہا, میرے کزن نے کہا کہ یہ آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں. حضرت کو کہا, حضرت نے کہا کرے, کیا ہے سوالات کرے. اس نے کہا آپ کے پاس کتنے سلسلے؟ حضرت نے کہا 5. کیا ہے؟ کہا کون کون سے سلسلے؟ نقشبندیہ, شاذلیہ اور چشتیہ قادریہ, باقی تو 4 ہے اور ایک شاذلی سلسلہ شاذلیہ. یہ 5 سلسلے. کہا یہ 5واں سلسلہ کہاں سے آئے؟ سلسلے تو 4 ہوتے ہیں. کیا ہے؟ سلسلے تو 4 ہے, یہ 5واں کہاں سے ہے؟ تو حضرت نے کہا 4 کون کون سے سلسلے؟ اس نے کہا جو ہے نا نقشبندیہ, چشتیہ, سہروردیہ, قادریہ, بس یہ 4 سلسلے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی 4 سلسلے ہیں, یہ 4 سلسلے کہاں سے ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ 4 خلفاء ہیں. کیا ہے؟ حضور کے 4 خلفاء ہیں. حضور کے کتنے خلفاء ہیں؟ 4. میں نے کہا کون کون سے؟ بولتے حضرت ابوبکر, حضرت عمر, عثمان, حضرت علی. یہ 4 حضور کے خلفاء ہیں, تو 4 سلسلے. میں نے کہا اچھی توجہ بیان کی یار آپ نے. میں نے کہا یہ بتاؤ یہ جو 4 خلفاء ہیں یہ حضور کے خلفاء ہیں یا صحابہ نے ان کو خلافت دی تھی؟ ہاں, حضور نے فرمایا یہ میرے خلفاء ہیں یا حضور تو یوں چھوڑ کے چلے گئے؟ حضور تو چھوڑ کے چلے گئے. ان کو حضور نے خلافت دی تھی یا صحابہ نے خلافت دی تھی کہ تم ہمارے بڑے خلیفہ ہو؟ کس نے دی تھی؟ صحابہ نے دی نا, کہ آپ ہمارے کیا ہو؟ بڑے خلیفہ. مل کر کیا کر دیا انہوں نے؟ حضرت ابوبکر کو کیا کر دی؟ خلافت دے دی کہ آپ ہمارے بڑے خلیفہ, اور بیعت کر دی کہ حضور کے بعد آپ کا درجہ ہے. انہوں نے خود منتخب کیا. کیا کیا؟ خود. تو بولتے ہیں, میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کس حدیث میں آتا ہے کہ حضور کی یہی 4 خلفاء ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یہی میرے 4 خلفاء اور کوئی خلیفہ نہیں. تو فرمایا کہ وہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین, خلفاء راشدین مہدیین. تو یہ حدیث مجھے کیا کر دی؟ سنا دی. میں نے کہا مولوی صاحب مفتی ہو نا؟ بولتے ہاں. میں نے کہا یہ خلفاء جمع مکسر ہے, جمع سالم ہے, یا جمع الجمع؟ جمع بھی 3 جمع چلتی ہے. نحو میں کتنی جمع چلتی ہے؟ میں نے کہا نحو میں 3 جمع چلتی ہے, ایک جمع تو نہیں. یہ خلفاء جو تو نے بیان کر دی ہے جمع الجمع, یہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ کون سی جمع ہے؟ اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کیا ہے. اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ جمع سالم ہے, جمع مکسر ہے. یہ جمع سالم کس کو بولتے ہیں, جمع مکسر؟ مفتی تھا. میں نے کہا ابھی جو ہے نا, بولتے ہیں ابھی آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. کس کے نیچے؟ پہاڑ کے نیچے. اونٹ پہاڑ کے. میں نے کہا اگر یہ جمع مکسر بھی ہے نا, اگر جمع الجمع نہیں ہے, اگر جمع مکسر بھی ہے, تو پھر بھی جمع مکسر 3 سے اوپر پہ بولی جاتی ہے. 3 سے اوپر, اور لاکھوں سے اوپر پہ بولی. اور اگر جمع الجمع ہے وہ تو 4 سے اوپر بولی جاتی ہے. وہ تو 3 اس کو جمع نہیں ہے. وہ کس میں شامل ہے؟ 4 سے اوپر پہ بولی جاتی ہے. اب تم یہ ڈیسائیڈ کرو کہ یہ کون سی جمع ہے. کیا ہے؟ کون سی جمع؟ چپ ہو گئے. میں نے کہا بات سنو, کیونکہ جتنے صحابہ تھے سب کے سب یہ جمع ہے, سب کے سب حضور کے خلیفہ ہے. کیا ہے؟ حضور کے خلیفہ ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, جو جس کی پیروی کرے گا سیدھا جنت میں جائے گا. کدھر جائے گا؟ سیدھا. تو پیروی خلیفہ کی جاتی ہے یا اجازت یافتہ کی؟ خلیفہ کی نا. آج کے دور میں ایک بزرگ اپنے خلیفہ کی پیروی کی اجازت دے گا, لیکن اپنی مرید کی نہیں دے گا. بولے گا نہیں, میرے خلیفہ کی پیروی کرو. کس کی کرو؟ جس دور میں جس کو خلافت نہیں ملی ہو اور وہ ذکر اذکار شروع کرائے اور شیخ کو پتہ چلے
کہ اس کو ابھی خلافت بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں، اور اس نے کیا کر دیا، لوگوں کو ذکر اذکار شروع کرا دیا، تو سخت جو ہے نا اس کی سزا ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ بنا نہیں ہے اس نے ذکر کیسے شروع کرا دی، پہلے کیا ہے بن جائے۔ حضور نے تو خود سرٹیفکیٹ دے دیا، اصحاب کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور اللہ نے پھر فرما دیا رضی اللہ عنہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم سیماہم رکعا، تراہم رکعا، یا پہ بلا دیا، صبر کرو، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی مثالیں ہم نے کس میں بیان کی؟ تورات میں اور انجیل میں۔ میں نے کہا اب تو 1.25 لاکھ صحابہ ہو گئے، کیا ہے 1.25 لاکھ صحابہ ہے نا، جب 1.25 لاکھ صحابہ ہو گئے تو پھر تو 1.25 لاکھ سلسلے ہونے چاہیے، کیونکہ 1.25 لاکھ خلفاء ہے نا حضور کے، 1.25 لاکھ خلفاء ہے۔ یہ 4 خلفاء بڑے خلیفہ ہیں، کیا ہے یہ جو کہتے ہیں نا شیخ کے سینئر خلیفہ ہے، شیخ کے بڑے خلیفہ جو پورے اس کو چلا رہے ہوتے۔ میں نے کہا یہ 4 تو بڑے خلیفہ ہیں، پھر اس کے بعد 10 اور بھی حضور نے فرمائے، میرے امت کے 10 فقہا ہیں، کتنے ہیں 10، جس میں سے 4 خلفاء یہ ہے اور باقی 6 اور صحابہ ہیں۔ میں نے کہا یہ کہاں جائیں گے، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ اتنے صحابہ کو تم نے ڈیلیٹ کر کے اور 4 سلسلے بیان کر دیے، بس 4 سلسلے۔ میں نے کہا تھا عمر کا عثمان کا جو ہے نا سلسلہ بیان کرو، اب نے تو سنا ہے کہ جو ہے نا چشتیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، قادریہ یہ حضرت علی سے چلتے، اور صرف نقشبندیہ حضرت ابوبکر سے چلتا ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کی، حضرت عثمان اور حضرت عمر کی سلسلہ کون سا ہے ان میں سے؟ چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ میں سے۔ خاموش ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا کہ میری خلافت 30 سال رہے گی، میری خلافت 30 سال رہے گی، تو اس میں حضرت حسن بھی شامل ہے۔ حضرت حسن 30 سال جب پورے ہوں گے حضرت حسن کی خلافت شامل ہو جائے۔ میں نے کہا یہ کہاں جائے گا؟ چپ ہو گیا مفتی، کیا ہے اس کو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا یار نہ آپ کو عملیات کا پتہ ہے کیا ہے، نہ تصوف کا پتہ ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے، بس آپ کو یہ پتہ ہے کہ 4 سلسلے ہوتے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ان 4 سلسلوں کے بڑے کون ہیں۔ سلسلے تو بہت ہیں۔ میں نے کہا بھائی مشہور یہ 4 ہوئے، کیا ہے مشہور یہ سلسلے تو اتنے، عطاریہ، شتاریہ، کتنے، جب کسی کتاب کو اٹھاؤ گے تو اس میں جو ہے نا شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے سلاسل انتباہات اولیاء، اس کو اٹھاؤ، اس میں اتنے سلسلے نظر آ جائیں گے نا پریشان ہو جاؤ گے، کیا ہے اتنے سلسلے۔ میں نے کہا سلسلے تو بہت ہیں، لیکن کیا ہے مشہور 4 سلسلے ہوئے، اور شاذلیہ بھی پہلے سے مشہور تھا، پھر جو ہے نا دب گیا، اب دوبارہ کیا ہے مشہور ہوا۔ میں نے کہا سلسلے بہت ہے، لیکن یہ ہے مشہور 4 ہے، ساتھ میں ہندوستان میں 4 ہے، ہندوستان میں، کیونکہ بر صغیر جو ہندوستان بر صغیر تھا اس وقت، تو اس دور میں یہی 4 سلسلے چلتے تھے۔ ایک قادری بھی بہت چلتا تھا، اور نقشبندیہ اور چشتیہ، لیکن ہمارے اکابرین زیادہ کیا ہے چشتی تھے، کیا تھے، اس وجہ سے چشتیہ اور زیادہ مشہور ہوا۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ 4 سلسلے تھے، انہوں نے ہر ایک سلسلے کو الگ الگ شیخ سے لیا، نقشبند کا نقشبند کے شیخ سے لیا، چشت کا چشت کے، اور سہروردیہ اور قادریہ کا الگ مختلف شیخوں سے لیا، لیکن انہوں نے پر غالب کیا تھا چشتیہ، سلسلہ چشتیہ غالب تھا، انہوں نے سلسلہ چشتیہ کو آگے
بڑھایا اور چلایا۔ تو میں نے کہا بھائی یہ چشتیہ جو مشہور ہوا ہے یہ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چشت ایک علاقہ تھا، کیا ہے، اس علاقے کے نام کی وجہ سے یہ چشتیہ کیا ہے، مشہور ہوا اس علاقے۔ اصل تو یہ تصوف ہے، یہ پیچھے بھی تھا، کیا تھا، صحابہ حضور کے پاس آتے تھے اور اپنے حالات بیان کرتے تھے، کبھی حضور ان کو ذکر دے دیتا تھا، کبھی توجہ۔ بہت سے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، یار حضور کے پاس آیا، یا سنا میرے دل میں آتا ہے کہ میں زنا کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں زنا کروں، مجھے زنا کی اجازت دے۔ تو آپ سب نے فرمایا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ اس کو غصہ ہے ایک دم کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی کیا ہے، زنا کرے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ تو صحابی کو کیا ہے، غصہ ہے۔ تو کہا آپ جس کے ساتھ کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہوگی نا۔ اور پھر آپ نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا اور ان کے دل سے یہ وسوسہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح جن کے اوپر حالات آ جاتے تھے، صحابہ نے، ایک مرتبہ صحابی آیا، یا رسول اللہ کئی دن ہوئے پیٹ بھوکا ہے، کچھ بھی نہیں کھایا، کیا ہے، کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک سے برا حال ہے۔ آپ سب نے فرمایا کہ شادی کیے کہاں؟ تو جاؤ شادی کرو، کچھ بھی نہیں اور شادی کرو، نکاح کرو۔ اس نے نکاح کیا اور بھی ختم۔ پھر آیا اس نے، پہلے تو کچھ تھا اب تو کچھ بھی نہیں ہے، کہا جاؤ نکاح کرو، کیا کرے، پھر نکاح کر کے آئے۔ جب چوتھی نکاح کیا تو اللہ نے اتنی دولت دی کہ سب کو بانٹنے لگا۔ تو صحابہ بھی اپنے حالات کیا کرتے تھے، حضور کو بیان کرتے تھے، اور ان کی جو ترتیب تھی، جو طریقہ تھا سکھانے کا کہ یہ کرو، وہ کرو، یہ ذکر کرو، فلاں کرو، یہ کرو، ڈنگرا کرو، ان چیزوں سے کیا ہے، ختم ہو جائے۔ اسی طرح کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا بھائی کہ میرے انسان کو خلیفہ بنایا، کیا کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں نے خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، کیا کرنے والا ہوں۔ اب خلیفہ تو انبیاء بھی ہے اللہ کے، کیا ہے، جب انبیاء چلے گئے اس کے بعد صحابہ شروع ہو گئے، جب وہ چلے گئے اس کے بعد تابعین شروع ہو گئے، جب تابعین چلے گئے تو تابعین شروع ہو گئے، دنیا تو چل رہی ہے نا۔ اب وہ چلے گئے تو اللہ نے بزرگان دین پیدا کر دی، کیا کر دیے، اب وہ خلیفہ ہے، کیا ہے، خلیفہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ میں نبی کا بیان نہیں کیا، اس لیے کہ انبیاء تو 1.25 لاکھ تھے، وہ ختم ہو گئے، کیا ہے، ختم ہو گئے۔ صحابہ کا کیا ہے، بیان نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی 1.25 لاکھ ختم ہو گئے، اس لیے خلیفہ کا لفظ عام چھوڑ دیا، کیا کر دیا، کہ جو بھی اللہ والا بنے گا، اللہ خود بناتا ہے، کیا ہے، جب بندہ کمال تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی کیا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں گناہ چھوڑ دوں اور میں اللہ والا بن جاؤں اور اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، تو پھر وہ شخص جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ خود فرماتے کہتے ہیں کہ میری طرف آ کر تو دیکھ، راہ نہ کھولوں تو پھر کہنا، تو میری طرف آ کر تو دیکھ اور مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، عطا نہ کروں تو پھر کہنا۔ تو نہ ہم اللہ سے مانگتے اور نہ ہم اس کے راستے پہ چلتے، کیا کرے۔ وہ ایک گاڑی میں ایک مرتبہ جو نا ڈرائیور بھی جا رہا تھا اور سیٹ بھی جا رہا تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، ڈرائیور نے کہا کہ میں نماز پڑھ لوں تو پھر آتا ہوں، سیٹ نے کہا چلو جاؤ پڑھ لو۔ وہ گیا نماز پڑھنے کے لیے، تھوڑا ٹائم گزارا، سیٹ نے جو ہے نا مسجد کے باہر آواز لگائی، کہا کیا کر رہا ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے، کس نے تجھے پکڑا ہے؟ بولتے ہیں جس نے تجھے پکڑا ہے اندر آنے سے، اسی نے مجھے پکڑا ہے باہر نکلنے سے۔ کیا ہے، جس نے تجھے روکا ہے کدھر سے، اسی نے مجھے روکا ہے باہر آنے سے۔
اس نے مجھے روکا ہے بات. تو اللہ اس شخص کی کبھی بھی حالت چینج نہیں کرتا ہے جب تک وہ اپنی حالت خود چینج نہ کرے. کیا ہے؟ جب انسان اپنی حالت خود چینج کرتا ہے تو اللہ اس کی حالت چینج کرنا شروع. اب جب انسان پر وسوسے آتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ شیخ کے پاس کیا کرے، ہمارے شاگردوں کے اوپر جیسے، کیونکہ تصوف کا ایک راہ ہے، یہ آتے ہیں یہ حالات ہر کسی پر. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس میں انسان کے اوپر آ جاتے ہیں وسوسے. بعض لوگ بچ جاتے ہیں، ان کو کسی چیز کا وسوسہ نہیں آتا، لیکن اکثریت میں آ جاتے. تو جو لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں، اس وسوسے میں شیخ کے پاس نہیں آتے اور اپنے حالات بیان نہیں کرتے، وہ بگڑ جاتے. کیا ہو جاتے؟ بگڑ جاتے. اور جو آ کے بیان کرتے کہ ہمیں یہ وسوسے آتے آپ کے بارے میں، سلسلے کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، ڈنگڑا کے بارے میں، تو یاد رکھنا کہ شیخ کو بیان کرنے سے ان کی دعاؤں میں آپ شامل ہو جاؤ گے. کس میں شامل ہو جاؤ گے؟ ان کی توجہ میں شامل ہو جائے. آپ کو کچھ بولے یا نہ بولے، آپ نے بول دیا بس آپ کا علاج ہو گیا. کیا ہے؟ ان کا دیکھنا، ان کا بولنا بھی بہت ہوتا ہے. آپ نے ایک مرتبہ بول دیا بھائی مجھے وسوسہ ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دو. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں دو، بس جو چیز آ رہی ہے آنے دو، اس پر عمل نہ کرو. کیونکہ وسوسے پہ تو ویسے بھی گناہ نہیں ہے. وسوسوں پر گناہ تب ہے جب اس وسوسے کے مطابق آپ کام کرو گے. اس وسوسے کے مطابق آپ کام کرو گے تو تب جا کے گناہ ہوگا. اور اگر آپ نے وسوسے کے مطابق کام کچھ نہیں کیا، وسوسے کو وسوسہ ہی چھوڑ دیا، وسوسے کو، اور اس کے زیادہ توجہ نہ دی اس وسوسے کو، تو پھر آپ اس سے خود بخود نکلنا شروع ہو جاؤ گے. اور اگر اس وسوسے کے اندر پھنس گئے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دستے ہی رہ جاؤ گے. اس کے اندر پھر آپ دستے چلے جاؤ گے، ایسے دس جاؤ گے کہ پھر نکلنا مشکل ہو جاتا، نکلنا مشکل ہو جاتا. تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرا کرو، اس لیے کہ جب آپ نے کسی شخص کے ہاتھ میں بیعت کر دی، کیا کر دی؟ جب آپ نے اپنا شیخ بنا دیا، اس کو پہلے نہیں بناؤ، پہلے اس کو کیا کرو؟ دیکھو، چیک کرو، پرکھو. جب وہ شریعت پر، دین پر پورا نکلے. گناہ تو ہر کسی سے ہوتا ہے، گناہگار ہر کوئی ہے، گناہگار ہر کوئی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بندہ گناہگار نہیں، بندہ گناہگار نہیں ہے. ہمارے طالب علمی کے دور میں ایک شخص نے مجھے کہا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے ساتھی، اختلاف شروع ہو گیا تھا بہت زیادہ. تو ایک نے مجھے کہا کہ بھائی تم لوگ گمراہ ہو. کیا ہے؟ آپ لوگ. میں نے کہا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی دلیل تو ہوگی، کوئی بات تو ہوگی. تو اس نے کہا آپ کا بھائی، یعنی حضرت میرے بارے میں کہ حضرت نے کہا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ ابدال ہو. کیا ہو؟ آپ ابدال ہو. میں نے کہا مجھے تو آج تک نہیں بولا ہے، پتہ نہیں آپ نے کیسے سن لیا ہے. کیا ہے؟ حضرت تو یہ باتیں آج تک کی نہیں، اور نہ مجھے کی اور نہ وہ کرتے، لیکن چلو آپ نے کہہ دیا. کیا ہے؟ چلو آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے حضرت کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ آپ ابدال ہو. آپ جھوٹ بولتے ہو. مجھے بولتا ہے آپ جھوٹ بولتے ہو. میں نے کہا اچھا بھائی، میں جھوٹ بولتا ہوں، اس جھوٹ بولنے پر میں گمراہ ہو گیا ہوں. کیا ہو گیا؟ میں بھی گمراہ اور میرا بھائی بھی گمراہ، حضرت بھی گمراہ. واہ جی واہ، تمہاری عجیب کہانی ہے. میں نے کہا بات سنو، اگر میں تمہارے کو بات دلائل دوں گا، تم مجھے دلائل دو گے، نہیں یہ تو مناظرہ نہیں ہوگا، مجادلہ ہو جائے گا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے، سب شاگرد ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بھائی تم کسی ایک آدمی کو منتخب کرو کہ بھائی یہ آدمی ہے، یہ ہمارے درمیان کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا. دونوں کے دلائل سن کر کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا. میں نے کہا اس نے جو بھی فیصلہ کیا مجھے قبول ہے، اور بندہ آپ منتخب کرو، میں بھی نہیں کروں گا. بندہ اگر میں منتخب کروں گا، آپ بولو گے کہ یار یہ آپ کا بندہ ہے، یہ آپ کی سائڈ لے رہا ہے، آپ منتخب کرو کہ یہ بندہ ہے. انہوں نے وہاں پر ہمارے کلاس میں جو قابل لڑکا تھا، ماشاءاللہ اچھا قابل لڑکا تھا،
اساتذہ بھی اس کی بڑی تعریف کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے جس شخص کی تعریف شیخ استاذ کرے اور لڑکے اس کی طرف خود بخود کیا ہے جھکا ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی طلباء کا اس کی طرف جھکا ہو جاتا ہے۔ تو اساتذہ بھی اس کی تعریف کرتے تھے کہ یہ بندہ ہے، اچھا ہے پڑھنے میں، فلاں میں، ڈنگڑے میں، چنگڑے میں، اخلاق میں، جو بھی چیزیں تھیں۔ اس نے کہا کہ ہم اس کو حکم بناتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے بھی بنا، کیا کر دیا؟ ہم نے بھی بنا دیا۔ میں نے کہا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے، میں نے کہا ہماری بات اس پر چلے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ تیرا بھائی کہتا ہے کہ تو ابدال ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن چلو ہم اس کی بات تسلیم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ منطق کی ہے کہ نا، منطق میں پہلے کہتے ہیں کہ کسی کی بات کو تسلیم کرو، پہلے اس پہ دلائل دو۔ کیا کرو؟ تسلیم کر کے پہلے اس کو تسلیم کرنے کے بعد اس پہ دلائل دو، رد کرو اس کو، تو اس کے بعد جو ہے نا بولو کہ بھائی یہ بات ایسی ہے ہی نہیں، چلو ہم نے آپ کو تسلیم کر دیا۔ میں نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایک شخص جب ولی بن جاتا ہے، چلو ابدال نہیں غوث بن گیا، کیا بن گیا؟ غوث بن گیا، یا جو بھی بن گیا، اوتا بن گیا، جو بھی بن گیا۔ میں نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی ہو، کیا ہے؟ بڑے سے بڑا ولی ہو۔ جھوٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، جھوٹ کیا، گناہ کیا، ہر کچھ کر سکتا ہے انسان ہے، گناہ بھی کرے گا، جھوٹ بھی بول دے گا، سب کچھ بول دے گا، گناہ بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، سب کچھ کر دے گا۔ میرا یہ عقیدہ ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بندہ ابدال بن جاتا ہے تو وہ امام بن جاتا ہے، جو شیعوں کا عقیدہ ہے۔ کس کا ہے؟ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب امام سے جو ہے نا گناہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ پاک ہے، جیسے انبیاء کیا ہے؟ پاک ہے، انبیاء معصوم ہے، پاک ہے، اسی طرح امام بھی کیا ہے؟ معصوم ہے۔ میں نے کہا اس کا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارے نزدیک تو بھائی یہ معصوم نہیں ہے۔ ابدال معصوم ہے، اولیاء معصوم ہے؟ میں نے کہا معصوم نہیں ہے، گناہ ہے، ہو جاتا ہے، اللہ سے استغفار کر لے گا، اور جس شخص کی جو ہے نا اگر مال ضبط کیا اس سے معافی مانگ لے گا کہ بھائی میرے سے یہ گناہ ہوا ہے، اگر غیبت کیے جا کے اس کے بارے میں کہہ دے کہ بھائی میرے سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھے معاف کرو، انسان ہے، کر سکتا ہے۔ ولی کیا ہے؟ گناہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ، اس کا یہ عقیدہ ہے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ خاموش گیا۔ میں نے کہا یار تم کیسی عقیدے رکھے ہوئے کہ جب بندہ ولی ہو جائے گا تو اس سے گناہ ہی نہیں ہوگا؟ وہ بھائی جب ولی ہو جاتا ہے تو وہ گناہ سے بچتا ہے، کیا ہے؟ گناہ سے مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہو نہیں سکتا، اس سے گناہ، انبیاء معصوم ہے، اور صحابہ کو اللہ نے محفوظ کر دیا، صحابہ کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ باقی جو انسان ہے ان سے کیا ہے؟ گناہ ہو بھی سکتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرنے والوں کو کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، ان سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس نے گناہ کیا۔ جب ایک انسان نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب، جب ایک انسان نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو دوبارہ پاک ہو گیا، پھر گناہ کرے گا، پھر توبہ کر لے گا، پھر گناہ کرے گا، پھر تو ولیوں کی دو قسمیں، کس ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بالکل سائڈ پہ رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے ہو جاتے ہیں گناہ، تو وہ بھی توبہ کرتے ہیں، جب توبہ کرتے ہیں دوبارہ اپنے مقام پہ آ جاتے ہیں، دوبارہ اپنے مقام پر آ جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے تو بہت زیادہ تھے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، اور جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، یعنی جو جس حالت میں ہے وہ اسی حالت میں کھڑے، اور جو طواف کر رہے ہیں، یہاں بیت اللہ کا ایک بیت المعمور ہے اوپر، جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ اس کا طواف کیا، پھر اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی۔
ختم، قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی، بس اس نے کیا اور وہ گیا۔ یعنی اتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے اپنی عبادت کی، اتنے فرشتے پیدا کیے۔ ایک چیز، کیونکہ فرشتوں کے اندر شہوت نہیں، گناہ نہیں ہے، اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، کہ یہ گناہ بھی کرے گا اور عبادت بھی کرے گا، یعنی اپنی غفاریت کے لیے، کہ گناہ کرے گا اور مجھ سے تو معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ وہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، کتنے؟ 99 قتل کیے تھے۔ تو ایک عالم کے پاس آیا، بولتے ہیں میں نے 99 قتل کیے، میں اب جو ہے نا معافی چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس نے کہا 99 قتل مشکل ہے، کیا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی انسان کو قتل کرے، مومن کو، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، قصداً قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ تو گیا، تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا 99 تو ایک تو بھی صحیح، ڈز اس کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اس نے کہا 99 تو ویسی بھی ہے، ایک تو بھی صحیح، 100 میں چلا گیا۔ اب پھر پریشان، یار پھر گناہ کیا، پھر قتل کر لیا۔ تو ایک بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے 100 قتل کیے، کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی گناہ بھی بہت بڑا ہے، وہ شرک کو معاف کر دیتا ہے جب انسان توبہ کر کے واپس مسلمان ہو جاتا ہے، واپس وہ کفر کو معاف کر دیتا ہے، سب سے بڑی گناہ کفر کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، جس علاقے میں آپ ہو، دیکھو علاقے کی صحبت کی جو ہے نا فرق دیکھو، جس علاقے میں آپ ہو اس علاقے کو چھوڑ کے سامنے ایک دوسرا علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، اس میں اکثریت جو ہے نا بزرگوں کی ہے، کس کی ہے؟ نیک لوگوں کی ہے، اکثریت نیک لوگوں کی۔ آپ وہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں اور اللہ سے معافی مانگے اس کو چھوڑ کر اس علاقے میں، تو اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ جب وہ شخص روانہ ہوا تو ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، یعنی ابھی معافی بھی نہیں مانگی، توبہ بھی نہیں مانگی، کیونکہ دوسرے علاقے جانا تھا، دوسرے علاقے جانا۔ تو اس وقت اس کا انتقال ہوا، فرشتے آئے، جہنم کے فرشتے آئے اس کو جہنم لے جانے کے لیے۔ تو جب وہ آئے اس کو لے کے جا رہے تھے، جیسے جنت کے فرشتے لے کے، کہا بھائی اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا جہنم لے کے جا رہے۔ کہا بھائی اس نے تو معافی مانگ لی تھی۔ کہا معافی تو مانگی نہیں تھی، یہ تو ابھی جا رہا تھا، راستے میں تھا، کیا تھا؟ ابھی تو جا رہا تھا، ارادہ اس نے کیا، ابھی مانگی تو نہیں، اس علاقے میں پہنچے گا تو معافی مانگے نا، ابھی معافی اس نے مانگی نہیں ہے۔ اب ان دونوں کی کیا ہے؟ تکرار۔ اس نے کہا معافی نہیں مانگے، لیکن معافی کے ارادے سے تو روانہ ہو گیا نا، معافی کے ارادے سے روانہ ہو گیا، تو جب روانہ ہو گیا بس ختم، معافی ہو گئی۔ اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب مانگے گا تب معافی ہوگی، جب اس نے ابھی مانگا ہی نہیں ہے، یہ مر گئے۔ ان دونوں کے یہ تکرار ہوئے، اللہ کے پاس گئے، اللہ نے کہا بھائی زمین کیا کر دو، ناپ دو، اگر نیک لوگوں کی طرف زمین زیادہ کم ہو اور اس برے لوگوں کی طرف زیادہ ہو تو جنت والے لے کے جائیں، اور اگر برے لوگوں کی طرف زیادہ ہو اور نیک لوگوں کی طرف کم ہے تو کیا کر دے؟ جہنم والے لے کے جائیں۔ جب انہوں نے، حالانکہ اس نے تو ابھی شروع ہی کیا تھا، سفر ابھی شروع کیا تھا، اسی گاؤں میں تھا، جو برے لوگ تھے ان کے قریب تھے اور نیک لوگوں سے زمین بہت دور تھی، تو اللہ نے زمین کو کیا کر دیا؟ حکم دیا کہ اس کو کیا کرو، نیک لوگوں کے قریب کر دو اور برے لوگوں سے دور کر دو۔ تو زمین سمٹی اور نیک لوگوں کے قریب ہو گئی اور برے لوگوں سے دور ہو گئی۔ جب ناپ تول کیا، ناپا تو یہ نیک لوگوں کے قریب تھا اور
برے لوگوں سے دور تھا تو نیک لوگ اس کو، نیک فرشتے اس کو جنت میں لے کے چلے گئے۔ تو اس واقعے سے دیکھو ایک اللہ کی مہربانی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ کتنا رحیم ہے اپنے انسانوں پر، اپنے مخلوق پر کتنا رحیم ہے۔ کیا دوسرا صحبت، دوسرے ہمیں کیا اس سے نصیحت ملتی ہے؟ صحبت کی نصیحت۔ یعنی دیکھو اس بزرگ نے فرمایا کہ آپ اس علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جاؤ، وہ علاقہ اچھے لوگوں کا ہے، وہاں جاؤ گے آپ کو معافی مل جائے گی، اس علاقے سے نکل جاؤ، اس علاقے سے نکل جاؤ۔ تو یہ اس طرح جس جگہ برائی ہو رہی ہے، جس جگہ برائی ہو رہی ہے اس جگہ سے نکل جاؤ، اس جگہ سے نکل جاؤ۔ جب آپ کامل نہ ہوں، جب آپ کامل ہو تو وہاں سے نکلو نہیں، وہاں بیٹھ کے ذکر کرو، اس جگہ کو پاک کرو، اس جگہ کو پاک کرو۔ جب آپ کمال تک پہنچ گئے اور شیخ نے آپ کو مقام پہ پہنچانے کے بعد خلافت سب کچھ دے دی اور کہا کہ یہ علاقہ آپ کا ہے، ادھر بیٹھے رہو، اللہ نے آپ کو بتا دیا، تو پھر وہاں آپ بیٹھ کے ذکر کرو۔ آپ کا کام ہے وہاں کے لوگوں کو صحیح کرنا، اور جب آپ سالک ہو تو پھر وہاں سے نکلو، پھر رہو نہیں۔ ابھی آپ جب سلسلے میں چل پڑے، شیخ کے پاس چل پڑے، تو پھر وہاں سے نکلو۔ جیسے طالب علم ہے، عالم جب بنتا ہے انسان، طالب علم ایک عالم بن جاتا ہے تو وہ کسی جگہ بھی جا کے امامتی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی، کیونکہ وہ عالم ہے، کیا ہے، علم رکھتا ہے، سب کچھ رکھتا ہے، کسی جگہ میں بیٹھے گا لوگوں کے اندر دین پھیلانا شروع کر دے گا۔ لیکن طالب علم کو منع کرتے کہ آپ امامتی اور یہ چیزیں مت کرو، ایسے نہیں خراب ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، ایسے نہیں خراب ہو جائے۔ طالب علم ہے نا، ابھی اس کی کیا ہے، علم بھی پورا نہیں ہوا ہے اور صحبت بھی نہیں ہوئی۔ اسی طرح جب انسان بن جاتا ہے شیخ کی صحبت میں، جب کمال تک پہنچ جاتا ہے، پھر اس کو شیخ اجازت دیتے ہیں، آپ جا سکتے ہو، وہاں جاؤ، ادھر جاؤ، فلاں جاؤ، اور جب تک وہ سالک ہے وہ نہ جائے۔ تو صحبت کیا ہوئی؟ لازم ہے۔ جب کمال تک پہنچ جائے تو پھر بھی شیخ کی صحبت لازم ہے، پھر بھی آیا کرے، اور شیخ کے بیان میں اور شیخ کے پاس ملاقات کے لازمی آیا کرے۔ یہ نہیں کہ جب بندہ کمال تک پہنچ جائے تو اس کی شیخ کی ضرورت ہی نہیں، بس ختم، آؤٹ، کیا ہوا، آؤٹ۔ پھر اس سے ڈبل لازم ہوتی ہے، اس سے ڈبل لازم۔ اور ابھی تو الحمدللہ ایک موقع اور آ رہا ہے جو بالکل قریب آ گئے، اجتماع کا، جو 3 دن صحبت ملے گی۔ کتنے دن؟ 3 دن 3 راتیں مسلسل، 3 دن 3 راتیں مسلسل اجتماع میں ہمارے کو صحبت ملے گی۔ پھر نمبر 1 نیک لوگوں کا ایک مجمع ہوگا، پھر ذکر اذکار ہوں گے، تلاوت قرآن کی تلاوت، اذکار، بہت سارے اذکار، تصوف کے، اس کے شیخ آپ کے موجود ہوں گے، سینئر جونیئر سب بیٹھے ہوں گے، سینئر جونیئر سب بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ موقع سال میں 1 مرتبہ ملتا ہے، یہ موقع سال میں 1 مرتبہ ملتا ہے۔ اس موقع کو کبھی ضائع نہ کریں، اس موقع کو کبھی ضائع نہ کریں۔ اور الحمدللہ اب تو بہت ہی قریب آ گئے، میرا خیال آج 13 اکتوبر ہے، 26 اکتوبر، 26، 27، 28، 26، 27، 28، یعنی 25 کے شام سے ہم بیٹھیں گے۔ 12 دن رہ گئے نا، صرف 12 دن، صرف 12 دن اجتماع کے لیے رہ گئے۔ پھر 3 دن مسلسل وہیں ہوں گے، 3 دن مسلسل وہی ہوں گے۔ میرا خیال جمعہ ہفتہ اتوار ہے نا، ابھی تو چاند کے اوپر پتہ چلے گا، جمعہ ہفتہ اتوار، جمعرات کی شام سے
بیٹھیں گے جمعرات کی، یعنی 6 7 8 سفر، 6 7 8 سفر۔ اب 6 یعنی 6 کا مطلب یہ نہیں ہے 5 کی شام 5 بجے عصر کو بیٹھیں گے 6 رات کو شروع ہو جائے گی، کیونکہ اسلامی تاریخ تو مغرب سے شروع ہوتی ہے اور انگریزی تاریخ 12 بجے کے بعد۔ تو اجتماع بالکل کیا آ گیا، قریب آ گیا، اور کوشش کرے کہ اس کے اندر خدمت کی ضرورت ہے تو خدمت کرے، اور اس کے اندر مال کی ضرورت ہے تو مال خرچ کرے، جو مال والے ہیں مال خرچ کرے، جو ذکر والے ہیں ذکر زیادہ کرے، اور جو خدمت والے ہیں وہ کیا ہے، بڑھ چڑھ کر خدمت کرے۔ جان مال وقت تینوں چیزیں چاہیے، جان مال، اور اس میں تینوں چیزیں لگے گی نا، جان مال بھی لگے گا، جان بھی لگے گا، وقت بھی لگے گا، جان مال وقت، تینوں چیزوں کی ضرورت ہے اجتماع میں، صرف ایک چیز کی ضرورت نہیں۔ اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولے، جو آپ کے ساتھ ٹچ ہے، شاگرد ہے، ساتھی ہے، نیا ہے، پرانا ہے، کوشش کرے اس کو وہاں اس ماحول میں لاؤ، اس ماحول میں لے آؤ۔ اس لیے کہ ماحول، میں نے آپ کو بتایا کہ ماحول کیا کرتے ہیں، صحبت چینج کرتی ہے۔ جب اس بزرگ نے کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہاں جاؤ، دوسرے گاؤں نکل جاؤ، اس گاؤں سے نکل جاؤ، یہاں صحبت کیا ہے، برے ہے، یہاں برے لوگ زیادہ ہیں، وہاں نیک لوگ زیادہ ہے۔ تو ہم 3 دن سارے نیک لوگ بیٹھے ہوں گے، سارے ذکر والے بیٹھے ہوں گے، 3 دن ایک جگہ پہ بیٹھے ہوں گے اعتکاف کے لیے، ذکر اذکار ہوگا۔ جب وہ لوگ ذکر کریں گے تو آپ کا بھی جی چاہے گا ذکر کرنے کا، سب ذکر کریں گے تو آپ کا بھی جی چاہے گا نا، جب سب لوگ باتیں کریں گے تو آپ کا جی چاہے گا نا میں باتیں کروں، ہاں یا نہیں؟ جب سب لوگ ذکر کریں گے تو آپ کا بھی جی چاہے گا کہ میں بھی ذکر کروں۔ تو صحبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ تو 3 دن اس اجتماع کے لیے بھرپور کوشش کرو، اور دعا بھی کرو کہ اللہ اس کو کامیاب کرے، اللہ اس کو کامیاب کرے، اور اس اجتماع کے ذریعے سے اور اس کا نور ساری دنیا میں پھیلا دے، اور اس کا فیض پوری دنیا میں پھیلا دے، اور اس کی برکت سے سب لوگوں کو جو ہے نا متقی پرہیزگار بنا دے، اور جو کافر ہے اس کو اللہ مسلمان کر دے، ہدایت دے، اور جو گناہگار ہے، جو مسلمان لوگ ہیں اس کو اللہ ہدایت دے دے۔ دعا تو ہم کر سکتے، باقی دینے کی ذات تو اللہ کی ہے نا، ایمان دینا، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ نیت کرنا، انما الاعمال جب ہم نیت کریں گے تو نیت پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جس کو ہدایت ملے یا نہ ملے، تیری نیت پر تجھے ثواب مل گیا۔ وہ ایک قحط سالی تھی ایک زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہی تھا، قحط سالی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ جا رہا تھا تو ریت کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس نے یوں دیکھا، اس نے کہا اگر یہ ریت کے ڈھیر جتنے میرے پاس جو ہے نا گندم ہوتا تو میں سب لوگوں پر بانٹ دیتا۔ کیا کر دیتا؟ یہ قحط سالی ختم کرنے کی کوشش، یہ اس نے نیت کی۔ کیا کی؟ اگرچہ ریت گندم تھا نہیں، وہ تو ریت ہی تھا، لیکن اس کو اللہ نے اس کا ثواب دے دیا۔ دیکھو وسوسے پر گناہ کے ارادے سے ثواب گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ آپ نے ارادہ کیا گناہ کا، لیکن اس کے اوپر گناہ لکھا نہیں جاتا۔ وسوسہ آیا، اس کے اوپر گناہ نہیں، جب تک آپ کرو گے نہیں۔ لیکن نیکی دیکھو، اللہ بانے ڈھونڈتا ہے، کتنا رحیم ہے۔ آپ نے ارادہ کیا، چاہے آپ نے کیا یا نہیں کیا، ارادے کا ثواب مل گیا، ارادے کا۔ اور جب کرو گے تو ڈبل ثواب، جب کرو گے کام تو ڈبل ثواب۔ تو ارادہ تو سب کا ہے نا، اور کوشش بھی کرو گے۔ ابھی ہمارے کو کچھ خدمت کے لیے بھی بندے چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ اجتماع سے پہلے ابھی کام چل رہا ہے وہاں پر، اور یہ اجتماعات کا کام ایسا ہے، اللہ کا کام ایسا ہے کہ ہم نے پہلے کوشش کی کہ اس کو کیا کرے،
ٹیکوں پہ دے کے اپنی جان چھٹا دے، کیا کر دے؟ لیکن شاید اللہ بولتے حضرت علی نے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو تب پہچانا جب اپنے ارادے ٹوٹتے ہوئے، کیا کر دے؟ میں ایک ارادہ بناتا تھا اور جب ٹوٹ جاتا تھا تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اللہ ہے، کیا ہے؟ تو ہم نے یہ ارادہ کیا اور اس کے اوپر ارادے کے اوپر گامزن بھی ہوئے، لیکن وہ ہوا نہیں، وہ ٹوٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ کہ نہیں، یہ شاذلی لوگ خدمت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یہی شاذلی لوگ خدمت کریں گے۔ تو جس ٹھیکیدار کو لاؤ وہ بھاگے، جو مستری کو لاؤ وہ بھاگے، جس مزدور کو لاؤ وہ بھاگے۔ جس ٹھیکیدار کو لاؤ وہ بھاگے، جو مزدور کو لاؤ وہ بھاگے۔ اور جب شاذلی خود لگ جاتے تو پھر مزدور بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں، پھر سب آ جاتے ہیں، پھر سب آ جاتے ہیں۔ تو یہ خدمت اس لیے کہ یہ خدمت کی جگہ ہے۔ کس کی جگہ ہے؟ خدمت کی جگہ ہے۔ جب ہم خدمت کریں گے آج، اور خدمت سے آپ کو پتہ ہے جب شیخ دیکھے گا آپ کی خدمت، چاہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے، تو اس نے دعا تو کر رہا ہے نا وہ، کہ یا اللہ جو لوگ اس میں خدمت کر رہے ہیں اس کو کامیاب کر دے، اس کو دین دگنی رات چگنی ترقی دے دے۔ دعا تو وہ کرے گا صبح شام، یا نہیں؟ تو بڑھ چڑھ کر خدمت کا حصہ ہے۔ 12 دن باقی ہے اور کام بھی باقی ہے۔ کوشش کرے خود آئے کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے، مجھے کیا کام۔ ماشاءاللہ ہمارے اتحاد ٹون کے مرکز آئے تھے، انہوں نے کافی کام کیا۔ پھر اس کے بعد بلدیہ والے آئے، انہوں نے کام کیا۔ اس کے بعد میٹرویل والے آئے، ماشاءاللہ انہوں نے بھی کام کیا۔ اس کے بعد کورنگی والے بھی آئے، انہوں نے بھی کچھ کیا۔ اور سراب گھوٹ والے تو کبھی آتے ہیں کبھی غائب، ہاں، لیکن کبھی کبھی وہ بھی مل جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ کبھی کبھی مل جاتے، چلو کام تو نکل جاتے۔ تو یہ تو مراکز والے ماشاءاللہ آ کے خدمت کر کے جاتے بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ مراکز کے ساتھ ٹچ نہیں ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، تو وہ بھی اپنا حصہ ڈالے، کیا کریں؟ خدمت میں اپنا حصہ۔ جیسے تبلیغی اجتماع ہوتا شروع ہوتا ہے، بولتے ہیں بھائی جو خدمت کے لیے تیار ہے وہ پہنچے۔ کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، لیکن ان کو آج تک ٹینشن نہیں ہوئی۔ کس چیز کی ٹینشن ہے ان کو؟ نہیں، سارے کا لوگ جو نا جا کے گڈھے کھودنے ہیں تو لوگ کھودتے ہیں، اگر مستری کا کام مستری خود جاتے ہیں، مستری کا کام کرتے ہیں، مزدوری بھی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، صبح شام کام چل رہا۔ تو اسی طرح ہم نے بھی اپنے اجتماع کو آگے بڑھانے کے لیے اسی طرح کرنا ہے کہ ہم خود جائے اس میں خدمت کرے، دوسروں کو لے کے آئے، تیسروں کو لے کے آئے، کچھ حصہ ڈالے۔ اگر 2 3 4 گھنٹے بھی کام کیا ایک بندے نے تو کافی کام نکل جائے گا، کافی کام۔ تو یہ 10 دن ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ 5-6 دن پہلے یہ سارے کام مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، کیونکہ آگے پھر اور کام ہمیں کرنے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اجتماع کی خدمت کے ساتھ ساتھ دوسری خدمت فنڈ کی بھی ہے۔ کس کی بھی ہے؟ فنڈ کی، جو سالانہ 3000 روپے اس سال رکھے گئے۔ ویسے 2000 تھے، اس سال کیا ہو گیا؟ 3000 روپے سالانہ ہے یہ۔ باقی تو ہم کوئی اعلان ویلان نہیں ہوتا ہے نا پیسوں کے لیے، بس صرف سالانہ اجتماع میں 3000 روپے جمع کیے جاتے۔ وہ لوگ جو نارمل طبقے کے لوگ ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہیں، 3000، اور وہ ساتھی جو علاج معالجہ کرتے ہیں اس پر ہدیہ بھی لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ ہدیہ بھی لیتے ہیں، تو ان کے اوپر 6000 روپے ہیں۔ کتنے ہیں؟ ان کے اوپر 6000، اور باقی جو اپنے مرضی سے جتنا دیں، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو دو جان، مال، وقت، یہ تینوں چیزیں چاہیے ہوتی ہے سالانہ اجتماع میں۔ اس سے پیچھے نہیں ہٹا کرو، اس سے پیچھے
دیکھیے کوشش کرو کہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کا حصہ آ جائے، زیادہ سے زیادہ. یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، ابھی نہیں. بعد میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا ملا اور آپ نے کیا پایا اور کیا کھویا، اور کیا پایا اور کیا کھویا. جب اجتماع گزر جاتا ہے، اور گزرنے کے بعد ایک وقت آپ کے اوپر خود آئے گا جب اجتماعوں سے آپ دور ہو جاؤ یا کہیں چلے جاؤ یا سفر پہ یا کچھ بھی ہو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا. اتنی جلدی پتہ تو نہیں چلتا ہے نا. حاجی صاحب کو آج حاجی صاحب نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو دے دیا جو کچھ دینا تھا، ہم نے آپ کو دے دیا جو کچھ دینا تھا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 30 سال کے بعد پتہ چلا. کتنے سال کے بعد؟ 30 سال کے بعد پتہ چلا کہ میرے شیخ نے مجھے کیا دیا. کتنے سال؟ ہمارے شاگرد تو 2 سال کے بعد بولتے ہیں حضرت آپ نے مجھے کچھ دیا یا نہیں. ہاں 2 سال کے بعد آتے ہیں بولتے ہیں ہمارا کشف نہیں کھلا ہے. ہاں ہمارے کشف نہیں کھلا ہے. او بھائی کشفوں کو چھوڑو. رشید احمد گنگوئی مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، تو کشفی تو میں کفشی، تیرا سر میرا جوتا. ہاں تو کشفی تو میں کفشی، تیرا سر میرا جوتا. تو 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد آتے حضرت الہام استخارہ نہیں کھلا، قلب نہیں کھلا. کیا ہے؟ استخارہ نہیں کھلا ہے اور نظر نہیں کھلی، کشف نہیں کھلا، فلاں نہیں کھلا، یہ نہیں کھلا، ڈگڑا نہیں کھلا. کبھی یہ نہیں بولا کہ حضرت اللہ ملا یا نہیں ملا، اللہ سے محبت بڑھ گئی یا کم ہو گئی، حضور سے محبت بڑھ گئی یا کم ہو گئی، شیخ سے محبت بڑھ گئی یا کم. ہاں ماں باپ کی خدمت کم ہوئی یا بڑھ گئی، یہ نہیں پوچھا. صحبت میں آیا یا نہیں آیا یہ نہیں پوچھا. صحبت تارے طلا خانے کنن، صحبت صالح طلا صالح کنن. بولتے جو نیک لوگوں کے میں بیٹھے گا تو نیک بن جائے گا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. نہ ادب سیکھا نہ کچھ، بس کس میں لگا؟ کش میں، اس میں، اس میں. اپنی اصلاح کو بھول گئے، اپنی اصلاح کو بھول گئے. اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ 30 سال کے بعد پتہ چلتے، تم 2 دن کے بعد معلوم کرنا چاہیے. 2 دن کے بعد. ابھی وقت تو گزرنے دو، وقت تو گزرنے دو، وقت خود دے دے گا تم کو. سب کچھ مل جاتا ہے، یاد رکھنا. جب انسان مخلص ہوتا ہے شیخ کے ساتھ سب کچھ کے ساتھ سب کچھ مل جائے. یہ کشف، یہ الہام، یہ القاء، یہ سب کچھ مل جائے گا. اور تمہیں ہی تو دینا ہے اللہ نے، کس کو دینا ہے؟ جب خلیفہ تمہیں بنائے گا تو خود دے دے گا. ہاں جب خلیفہ بنو گے تو خود دے دے گا. جب حضرت عمر خلیفہ بنے، اور کبھی حضرت عمر کی خلافت سے پہلے آپ نے ان کا کشف سنا ہے؟ ہاں نہیں. اور جب خلیفہ بنے کھڑے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور وہ جنگ میں جو ہے نا پیچھے سے لشکر آ رہا تھا صحابہ پر، تو حضرت عمر کو نظر آنے لگا. کیا ہے؟ کشف ہونے لگا، کشف ہونے لگا. تو حضرت عمر نے فرمایا یا سارے الجبل، کیا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی ہے تمہارے پیچھے، خطبہ دے رہے. تو جب خلیفہ بن جاؤ گے اللہ کے تو خود تمہیں دے دے گا. کیا کر دے گا؟ مل جائے گا، سب کچھ ملے گا. لیکن تم مخلص لو. جب ہم مخلص رہیں گے شیخ کے ساتھ، اور شیخ کے ساتھ چلتے رہیں گے قدم پہ قدم، آج ان کے ہر خدمت میں، ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر چلے، وقت کے حساب سے سب کچھ مل جائے گا. وقت کے حساب سے سب کچھ. یہ تو نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے فوراً اس کو تم گوشت دو. کیا ہوگا اس کی حالت؟ کتنے سال لگتے ہیں؟ 2 ڈھائی 3 سال
لگتے ہیں 2.5-3 سال کے بعد وہ گوشت توڑا توڑا کھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ماں اس کو توڑی توڑی جو ہے نا پکا کے توڑا توڑا دیتے، خود بھی نہیں کھا سکتے. 7-8 سال میں جا کے پھر خود کھانا کیا کر دیتا ہے؟ شروع کرتا. اور جب جوان ہو جاتے ہیں تو پھر اس وقت بھی سہارا چاہیے ہوتا ہے. 15-20 سال تک باپ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. پہلے ماں کے سہارے پہ چلتا ہے بچہ، پھر اس کے باپ کے ساتھ. جب جوان ہو جاتا ہے 20-21 سال، پھر لوگوں کا سہارا ختم ہو جاتا ہے. اب خود چلو. یہ ہے، یہ اللہ کی بھی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اللہ کی بھی سنت یہ. یہاں 3 سال ہوئے نہیں ہوتے شیخ العرب والعجم بن جاتے. اور صحیح ہے شیخ العرب والعجم ہو، ہاں اچھا ہے شیخ العرب والعجم بن جاؤ، لیکن سہارا کیا کرو؟ شیخ کو نہیں چھوڑو، شیخ کے ساتھ ساتھ چلو. شیخ کے ساتھ ساتھ. جب شیخ کو چھوڑ دیا، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے. ہاں، اپنے مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگی مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگی مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ. اور اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ. خاک ہو جاؤ گے جب تم نے مرکز کو چھوڑ دیا، مرکز کا نام لینا چھوڑ دیا. دنیا تمہارے ساتھ ٹچ ہو جائے گی لیکن تمہیں بھول جائے گی، خود ہی آٹومیٹکلی تم سے کٹ جائے گی، اس لیے کہ آپ نے مرکز کو چھوڑا. جب تک آپ مرکز کے ساتھ جوڑو گے اور لوگوں کو بھی مرکز سے جوڑاؤ گے تو وہ آپ کی بھی قدر کریں گے اور مرکز کی بھی قدر کریں گے. جب آپ کے دماغ میں یہ ہے اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ لوگ میرے سے ٹچ ہو، شیخ سے ٹچ نہیں ہو، مرکز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہیں ہمارے سینئر جونیئر کے، ان کے ساتھ جو لوگ ٹچ ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی مرکز بھی ہے یا نہیں، ہمارے کوئی بڑے بھی ہے یا نہیں، یا بس یہ ہی بڑا چل رہا ہے. کچھ بھی پتہ نہیں. خود میں ڈائریکٹ ملا ہوں ان سے لوگوں سے، میرے ساتھ ڈائریکٹ ملے ایسے لوگ جو سینئر جونیئروں کے مرید ہوتے ہیں. بھائی کس کا مرید ہے تو؟ فلاں کا مرید. کتنے سال سے؟ 3 سال سے. تیرا مرکز کون ہے؟ میں نہیں جانتا. تمہارا سلسلہ کس سے ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ کچھ بھی پتہ نہیں. اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو مرکز بناتے. کیا کرتے؟ خود مرکز بننا چاہتے، کبھی بھی نہیں بن سکتے. جس کو خدا نہیں بنا سکے اس کو کوئی بھی نہیں بنا سکتے. اللہ نے مرکز ایک ہی بنایا حضرت کو. کیا بنا دیا؟ ایک ہی بناتا ہے اللہ. اسی کی شاخیں ہے ساری، اسی کی شاخیں. اب دنیا میں جو بھی آئے گا بولے گا میں مرکز بن جاؤں، نہیں. مرکز بس ایک ہی تھا، وہ چلا گیا، اس کے بعد اس کے سیٹ پہ آ جائے گا لیکن وہ بھی مرکز نہیں ہو. وہ مرکز اس کی مرکز کو آگے بڑھائے گا لیکن خود مرکز نہیں بن سکتے. اسی مرکز کو وہ کیا کرے گا؟ آگے بڑھائے گا. مرکز تو بن گیا نا، وہ اس سیٹ پہ آنے کے بعد اس مرکز کو آگے بڑھائے گا، آگے لے کے جائے گا، لیکن خود مرکز نہیں. ہاں لوگ اس کو اسی طرح ادب کریں گے کیونکہ وہ اسی مرکز کو آگے بڑھا رہا ہے. یہ دنیا میں اللہ دیتا ہے ایک ہی کو، مل گئے. اب ہم لوگ اس چیز کی کوشش نہ کریں کہ ہم خود مرکز بن جائیں. کیا ہے؟ آپ اپنے علاقے کی ایک شاخ، ادھر کی شاخ اور وہاں کا مرکز بن سکتے ہو. وہ بھی تب جب تم ادھر سے ٹچ ہو. جب تم اس مرکز سے ٹچ ہو تو وہاں کے چھوٹے سے مرکز یہاں کے شاخ بن جاؤ گے. یہاں کی شاخ بن جاؤ، وہاں کا چھوٹا مرکز بن جاؤ. لیکن دنیا کا مرکز نہیں. تو سب کو، کیونکہ آگے سلسلہ چل رہا ہے اور اللہ اس کو آگے اور بھی بڑھائے. تو ابھی خدمت کی ضرورت ہے. جو ساتھی فارغ ہے اور ٹائم ہے ان کے پاس تو وہ وہاں پہنچ جائے، اجتماع گاہ ان کو پہنچا دیا جائے گا. جتنی خدمت کر سکتے ہو سکتے کر لے.
اگر آج بھی 2-3-4 گھنٹے میں کافی کام نکل جائے گا. ہاں ٹھیکیدار یا نہیں؟ تو بہت کام کیا ہے نکل جائے گا. جتنے ساتھی جا سکتے. یہاں سے ہمارا بانجا ہے اور ایک یہ یہاں پر حماد، یہ حماد ہے. یہ آپ لوگ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مل کے، جن کے پاس اپنی بائک گاڑی، یہ آپ کو لے کے چلے جائیں گے. خدمت کرو جتنا آپ لوگوں سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ ہم سب کو جو ہے نا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے کاموں کو آسان کر دے. اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ہمارے اس اجتماع کو پرامن طریقے سے اللہ کامیاب کرے. اور یہاں پر جتنے لوگ آئے ان کو ہدایت ملے، اور ساتھ میں ہمیں بھی. اور اس اجتماع کے ذریعے سے اللہ تمام دنیا کے لوگوں کو ہدایت دے، اور اس کا فیض اور اس کی نورانیت تمام دنیا کے لوگوں پہ پھیلا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. اللہم انت السلام وانت السلام تبارک یا ذا الجلال. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. اللہم انت السلام وانت السلام تبارک یا ذا الجلال.